اب آئیے نمبر 2، عقل انسانی ایک بات کہہ رہی ہے کہ اس کائنات میں کوئی شے پرپز لیس نہیں ہے، بے معنی کوئی شے نہیں۔ گھاس کا ایک تنکا بھی، اس کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہے اس کائنات کے اندر۔ ہر پتا جو ہے درخت کا، اس کا بھی ایک بڑا رول ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے، آپ نے باٹنی پڑھی ہے، ہر پتا جو ہے اس میں ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، فوٹو سنتھسس کی فیکٹری ہر پتے میں لگی ہوئی ہے۔ ہر شے کے اندر حکمت ہے، بغیر کسی حکمت کے، بغیر غایت کے۔ یہ وہ دلیل غائی جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شے کے اندر دلیل لمی، دلیل غائی، کہ ہر شے کے اندر کوئی پرپز ہے، کوئی غایت ہے۔ لہذا اس کو استعمال کیا پرانے منطقیین نے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذہن ہے پیچھے، یہ ایکسیڈنٹ کے طور پر کائنات وجود میں نہیں آئی ہے، یہ رام کی لیلا نہیں ہے کہ ایسے بس کھلنڈرا رام ہے وہ کھیل رہا ہے، نہیں، اس کے پیچھے حکمت ہے۔ یہ کائنات پیدا کی گئی ہے حکمت کے ساتھ، پرپس کے ساتھ۔ اچھا، اگر کائنات کی ہر شے پرپس فل ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نیکی اور بدی کی پہچان ہمارے اندر ہے، ہمارے نس میں ودیعت شدہ ہے، تو اب عقل کا تقاضا کیا ہے؟ نیکی کا اچھا نتیجہ نکلنا چاہیے، بدی کا برا نتیجہ نکلنا چاہیے۔ گندم از گندم برویت، جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے نا، جو تو نہیں ہوتا۔ جو سے جو پیدا ہوگا، گندم تو نہیں ہوگی۔ نیکی سے کا نتیجہ اچھا بھلا نکلنا چاہیے، بدی کا نتیجہ برا، اس کی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن مشاہدہ کیا ہے، اس دنیا میں نہ نیکی کا صلہ عام طور پر ملتا ہے، نہ بدی کی سزا ملتی ہے۔ حرام خور عیش کر رہے ہیں، ان کی عزت ہے۔ آج تو کم سے کم یہ ہو گیا معاملہ، پہلے کم سے کم یہ تھا ہمارے معاشرے میں حرام خوروں کی عزت نہیں ہوتی تھی۔ جس کے بارے میں معلوم ہو گیا سود خور ہے، اس سے نفرت ہو جاتی تھی۔ ایک صاحب نے، ہاشمی صاحب تھے کہ جو حیدرآباد دکن میں وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس رہے تھے، پھر یہاں کراچی میں آ کر ہو گئے، تو ہمارے محاضرات قرآنی میں ایک مرتبہ کراچی میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خود یاد ہے ہمارے بچپن میں حیدرآباد دکن کا ماحول یہ تھا کہ جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ سودی معاملہ کرتا ہے، اس کے سائے سے بھی لوگ اس طرح ہٹتے تھے، بچتے تھے جیسے بھنگل کے سائے سے بچتے تھے۔ اب آج کل آپ بھنگل کا تصور کر نہیں سکتے، یہ گھروں میں تو لگے ہوئے ہیں آپ کے فلش، وہ جو آتی تھی بیچاری اور سارا گند آپ کے جو ہے وہ پاخانے میں سے اٹھا کر لے کر جاتی تھی، ٹوکری کے اندر کیا ہے؟ گند۔ اب آپ اگر دیکھیں گے کہ بھنگل جا رہی ہے تو ذرا فاصلے پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ بالکل اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ سود خور سے لوگ اس طرح بچتے تھے جیسے بھنگل کے سائے سے بچتے۔ آج کیا ہے؟ منکر معروف بن چکا ہے، اب ہر شخص کر رہا ہے۔ یہ حرام خوروں کے لیے آج عزت ہے۔ معلوم ہے کہ ان کے پاس ساری دولت ہیروئن کی ہے یا اسمگلنگ کی ہے، لیکن پھر بھی بڑا آدمی ہے، سلام تو آپ کریں گے اسے، کیا پتا کوئی کام پڑ جائے اس سے، اور نہیں تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اسے سلام کرو، گردن جھکاؤ۔ تو یہ صورتحال آج اس دنیا کے اندر ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی اور زندگی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے یہ منطق ہے۔ فطرت کی بات کیا تھی؟ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ یہ مستقل ویلیوز ہیں، یہ بھی یاد کر لیجئے۔ اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے، جو ایتھکس ہے، اس کے اندر لازم یہ ہے کہ نیکی اور بدی کی اقدار پرماننٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو۔ یہ سب بکواس۔ گڈ از گڈ، بیڈ از بیڈ، یہ ہماری تھنکنگ سے نہیں بنے ہیں، یہ ہیں، بالفعل ہیں، مستقل اقدار ہیں۔ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ اچھا، یہ بات تو فطرت کی ہو گئی، اس کے لیے دلیل آپ نہیں لا سکیں گے۔ جو فطرت کی بات ہے اس کے لیے تو بس فطرت کے اندر جھانکیے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی نیکی نیکی اور بدی بدی ہے، ہاں بات دل یہ کہتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ نہیں تو کوئی دلیل آپ نہیں بنوا سکیں گے۔ دلیلیں دیں گے تو اس میں آپ کا اپنا یقین شاید مزمحل ہو جائے۔ اب اگلی بات کیا آئی؟ اس کائنات میں کوئی شے بیکار نہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، بیکار بنایا ہی نہیں تو نے۔ یہ حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے، اور عبث کے مقابلے میں ایک ہے حق، جو چیز پرپس فل ہے، نتیجہ خیز ہے، ایک عبث بیکار۔
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اگر یہ جزا و سزا نہیں ہے تو تمہیں کائے کے لیے پیدا کیا ہم نے؟ حیوانوں میں نیکی اور بدی کا شعور نہیں ہے. دے لیو آن انسٹنکٹس، ان کے تو صرف یہ حیوانی جبلتیں ہیں، جبلتوں پر چل رہے ہو، کوئی نیکی اور بدی کا کوئی تصور نہیں ہے. تمہارے اندر ڈالا ہے یہ تصور، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ تقویٰ اور فجور کا علم تمہارے اندر الہامی طور پر ودیت کیا ہے. اس کا نتیجہ کہاں نکلتا ہے؟ اگرچہ ہم کوشش کرتے ہیں چور کو سزا دیں، ڈاکو کو سزا دیں، قاتل کو سزا دیں، لیکن آپ کو معلوم ہے قاتل کو سزا ہونا کتنا مشکل کام ہے. یہاں پر قاتل پکڑا جائے، اس پر الزام ثابت ہو جائے، شہادتیں قائم رہ جائیں، پھر فیصلہ ہو. اچھا فیصلہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ سولی چڑھا دیں گے؟ آپ یہی کریں گے؟ فرض کیجئے ایک بوڑھے شخص نے ایک جوان انسان کو قتل کیا ہے. بوڑھا آدمی کھا پی چکا، زندگی گزار چکا، اس کے بچے اپنے اپنی جگہوں پر پہنچے ہوئے ہیں. وہ جوان جو ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی نوجوان بیوی جو ہے بیوہ ہوئی ہے. جو نقصان معاشرے کو پہنچا ہے اس کے قتل کرنے سے، کیا اس کے ہم وزن سزا دینا ممکن ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کی بنا پر ان کی تربیت نہ ہو پائے، یہ غلط راستوں پر بڑھ جائے. کون ذمہ دار ہے؟ یہ بیوہ جو جوان ہوئی ہے، کون اس کی کفالت کرے گا؟ کون سرپرستی کرے گا؟ اور کہیں غلط راستے پر اگر پڑ جاتی ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو آپ اس بوڑھے آدمی کا ایک ایک جو ہے نا فورسپس سے لے کر اس کا ایک ایک جو ہے ریشہ علیحدہ کر دیں، تب بھی جو جرم اس نے کیا تھا اس کے ہم وزن سزا نہیں ممکن. اچھا ذرا غور کیجئے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی ذہین، انتہائی باصلاحیت انسان، کیا کوئی شخص انکار کر سکتا ہے آپ کی صلاحیت سے، آپ کی ذہانت و فطانت سے؟ آپ کے اندر کتنی عظیم صلاحیتیں تھیں، ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا 20 برس کے اندر. لیکن ذرا سوچئے، آپ نے اپنی ذہانت، اپنی صلاحیت سے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا حاصل کیا دنیا میں؟ فاقے؟ کئی وقت چولہے میں آگ نہیں جل رہی، حالانکہ بے تاج بادشاہ ہیں. خلق خدا کو ایمان پہنچا دیا، ہدایت دے دی. آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو محمد کے طفیل پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. روزہ رکھتے ہیں تو حضور کے طفیل رکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے روزہ. لیکن دنیا نے کیا دیا آپ کو؟ تکلیفیں دی، مصائب آئے، فقر و فاقہ آیا. آپ کو 3 سال تک شیب بنی ہاشم میں محصور بھی رکھا گیا، قید کہیے، قید رکھا گیا. جسم لہو لہان ہوا طائف میں، دندان مبارک شہید ہوئے. بہترین اعزاء و اقربا جو ہیں ان کی لاشیں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنی پڑی، یہاں تک کہ حضرت حمزہ. دنیا نے کیا صلہ دیا انہیں؟ اس دنیا میں محمد نے کیا حاصل کیا؟ اگر آخرت نہیں ہے اور وہاں آپ کے مقامات بلند لوگوں کے سامنے نہیں آتے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے یہاں تک آتا ہے کہ آپ کے لیے ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بلندتر ہوگا، اگر وہ درجات نہ ہوں حضور کے، اگر آخرت نہ ہو، تو سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا انسان محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بنایا؟ ایک باغ فدق رکھا ہوا تھا وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اس کا بھی فیصلہ یہ ہوا، کہہ گئے تھے آپ کہ ہمارے لیے نانو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہمارا جو انبیاء کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نہ کہیں سے ورثہ ملتا ہے والدین سے، نہ ہمارا کوئی ورثہ ہوتا ہے جو ہماری اولاد کو منتقل ہو، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے. لہذا باغ فدق کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس پر ناراض بھی ہوئی کہ میرے باپ کے پاس وہ تھا تو مجھے وراثت میں ملنا چاہیے، لیکن نہیں، حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضور نے فرمایا یہ ہے، میں کیا کروں؟ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. اب اس کے برعکس دیکھیے، ہٹلر نے، چنگیز نے، اٹیلا نے، جو
ایک بخار چڑھایا دنیا کو جنگ کا، لاکھوں انسان قتل ہوئے. آپ کو معلوم ہے جنگ دوم جو ہے جنگ عظیم دوم، کروڑوں انسان قتل ہوئے، کروڑوں جو ہے وہ بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، اور سب ایک شخص کا ذہنی فطور، ایک شخص کا دماغی فساد، ہٹلر. اس نے قوم پرستی کا بخار چڑھا دیا. وی آر اے سپیریئر ریس، وی دی جرمنز آر اے سپیریئر ریس. جیسے آج یہودی کہتے ہیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم خدا کے پسندیدہ بندے ہیں، چنیدہ بندے ہیں، منتخب بندے ہیں، ہم ہیں اصل میں انسان. اسی طریقے سے ہٹلر نے کیا. اگر ہٹلر زندہ مل گیا ہوتا، پھر میں کہہ رہا ہوں ایک فورسپ سے اس کا ایک ایک روح علیحدہ کیا جاتا تو کیا اس کے جرائم کی سزا بن جاتا؟ یا مریں گے، لازماً مریں گے. آپ کی زبان پر اگر انگارہ رکھ دیا گیا، آج زبان جل جائے گی، ہوگا. تو قانون جو طبیعی ہے، فزیکل لا، اس کے اعتبار سے یہ کائنات مکمل ہے. مورل لا کے اعتبار سے یہ نامکمل ہے. مورل نتائج نہیں نکل رہے بلکہ الٹے نکل رہے. لہذا کوئی اور عالم ہونا چاہیے، یہ ہے عقل کا تقاضا، یہ ہے منطق. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایمان باللہ صرف فطرت کی بنیاد پر ہے، اس میں کسی منطق کو کوئی دخل نہیں. ایمان بالآخرہ میں فطرت جمع منطق دونوں جڑتے ہیں. فطرت کی بات کیا ہے؟ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. یہ حقائق ہیں، یہ مستقل ویلیوز ہیں، یہ پرماننٹ ویلیوز ہیں. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے، بے نتیجہ نہیں ہے، لہذا نتیجہ نکلنا چاہیے. نیکی کا بھلا نتیجہ، بدی کی بری سزا، جو ہم دیکھتے نہیں ملتی. کچھ کوشش کی بھی ہے انسان نے، قانون بنایا، پولیس ہے، فوج ہے، یہ ہے، وہ ہے، عدالتیں، کیا میں اس کی لیمیٹیشنز آپ کو بتا چکا ہوں. ایک بوڑھے آدمی نے ٹریگر ہی دبانا تھا نا صرف، اور کیا کرنا تھا؟ ٹریگر دبایا، مار دیا جوان آدمی کو. اب اس بوڑھے کو آپ پھانسی بھی دے دیں تو کیا اس کے جرم کی سزا مل گئی؟ اس کو اس کے جرم کی ہم وزن سزا نہیں ملی. اور دنیا میں جو خیر کے علم بردار رہے، نیکی کے علم بردار رہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی، میں نے تو حضور کی سب سے اونچی مثال دے دی. مولانا خواجہ معین الدین اجمیری کی بات کیجئے، 90,000 ہندو ان کے ہاتھ پر ایمان لایا. 90,000. ان کی نیکی کا کون صلہ انہیں دے سکتا ہے؟ وہ صلہ تو ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ دے گا. یہاں پر کیا اجر ملے گا اس کا؟ سوکھی روٹیاں کھاتے رہے. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ پانی میں نمک ڈال کر اسے روٹی کھاتے رہے. آج ان کے گدی نشین عیش کر رہے ہیں، وہ تو دوسری بات ہے، وہ تو نظام ہی اور بدل گیا. خود ان کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے دنیا سے کیا لیا اور دنیا نے انہیں کیا دیا، جبکہ انہوں نے دنیا کو کیا کچھ نہیں دیا. بھلائی دی، نیکی دی، خیر کا راستہ دکھایا، ایمان اور اسلام کے راستے کی دعوت دی. تو معلوم ہوا کہ دوسرا عالم ہونا چاہیے جس میں سزا ملے اور جس میں جزا بھی ملے. جزا و سزا کے دن کا مالک، جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام ثنا کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، اور جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے.